شہباز آپ نے سٹوری بھی کی ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جیسے آج بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب موجود تھے. تو لگتا یہ ہے کہ اگین حالانکہ اس وقت نمبر 1 ایشو تو ہے پاکستان کی معیشت, لیکن جو سیاست ہے لگتا ہے کہ وہ معیشت کو کسی طرف لگنے نہیں دے گی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ وزٹ انہوں نے کینسل کر کے ٹھیک کیا ہے, کیونکہ سیاست تو چلتی رہے گی. اس وقت ایشو یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک پھنسا ہوا ہے, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اگر وہاں پہ وہ جاتے تو آئی ایم ایف کے حکام سے بات ہوتی, امریکی حکام سے بات ہوتی, تو شاید کچھ چیزیں آگے بڑھ سکتی, کچھ پروگریس ہو سکتی. تو اس فیصلے کی منطق کیا ہے سیاست جو بھی ہو رہی ہے؟ بات کرنے کے لیے ملاقات کا ہونا ضروری ہے امریکی حکام سے. اگر آپ ایجنڈا دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی, وہاں پہ جو اسکیجول تھا ان کا پورے ہفتے کا, تو اس میں بہت ایسی میٹنگ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی. تو دو قسم کی باتیں سامنے آ رہی کہ کیا واقعی جو میٹنگ کینسل, انہوں نے اپنا جو وزٹ ہے وہ کینسل اس لیے کیا ہے کہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے, یا پھر یہ کہ کوئی اور بھی فیکٹرز تھے. بٹ یہ فیصلہ کل ہی ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اپنا دورہ ملتوی کرنے کا, اور اس فیصلے سے پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی امریکن ایمبیسڈر سے. تو باقاعدہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ میرے ذرائع کے مطابق کل شام کو ہوا ہے. ایک اور جو میرے ذریعے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ڈار صاحب نے تقریباً 1 ماہ پہلے انہوں نے انڈیکیشن دی تھی کہ شاید وہ اس دفعہ جو اسپرنگ میٹنگز ہیں وہاں پہ نہ جا سکے. اب یہ جو سیلف پلیٹ فارم ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو 2 ان کے اینول اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں, ایک ان کا ہوتا ہے اکتوبر میں ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا جوائنٹ جو کہ ان کی اینول میٹنگز ہوتی ہیں ہر سال, اور پھر یہ اپریل میں اسپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں. اس میں جو اوور آل اکنامک ایجنڈا ہے دنیا کا, جو اکانومی کدھر جا رہی ہے دنیا کی اور جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. بٹ اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ بائی لیٹرل جو میٹنگز ہوتی ہیں آن دا سائڈ لائنز وہ بہت اہم ہوتی ہیں. دنیا بھر سے جو فائنانس منسٹرز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک ہماری سچویشن تو ایسی ہی چلتی رہتی ہے, تو آپ نے شروع میں کہا کہ ملاقاتوں کی بات کی, تو کہیں ایسا آپ کہنے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب چاہ رہے تھے شاید وہ ملاقاتیں ان کو نہیں ملیں, یا وہ ملاقاتیں ہونے کا امکان نہیں تھا, تو ہو سکتا ہے کہ امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے تو فوراً سے اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو تو ایک دم سے وہ ٹریول کرتی ہے, تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اگر اتنی کوئی پروڈکٹیو وہاں پہ میٹنگز نہیں ملنی تو بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں وہاں. میرا خیال یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن جو آن دا ریکارڈ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کل رات کہا کہ جی انہوں نے جو اپنا وزٹ کینسل کیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو ڈومیسٹک سٹیٹ آف افیئرز ہے ناظرین, اس کی وجہ سے ڈار صاحب نے فرمایا کہ وہ اب امریکہ نہیں جا رہے. یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک نہیں ٹھیک, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات مکمل غلط بھی نہیں ہے. جو اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں, ان حالات کے اندر جو اسحاق ڈار صاحب کا اپنا بھی ایک رول ہے, ہی از دی لیڈر آف دی ہاؤس ان دی سینٹ, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو سردار ایاز صادق صاحب ہیں جو منسٹر فار اکنامک افیئرز ہیں وہ بھی نہیں جا رہے امریکہ. یہ ایک اہم بات ہے کیونکہ جو اکنامک افیئرز کا منسٹر ہوتا ہے وہ بورڈ آف گورنرز جو ہے ورلڈ بینک ان کے وہ ممبر ہوتے ہیں. تو ان کے نہ جانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈار صاحب وہاں پہ خود ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے تھے ورلڈ بینک کے اوپر بھی, کیونکہ بہت اہم ملاقاتیں تھیں. لیکن صورتحال یہ کہ اگر نہیں گئے تو کیا نقصان ہوگا پاکستان کا. جو دنیا ہے وہ پاکستان کی طرف اس وقت دیکھ رہی, تو اس کو 3 جوابات چاہیے تھے, 3 چیزوں کے اوپر ان کو کلیئرٹی چاہیے تھی. کنٹینیوٹی آف دی گورنمنٹ, اس کے اوپر دنیا کو بالکل بھی کلیئرٹی نہیں ہے. تمام فائنینشیل ورلڈ وہاں پہ موجود ہوگی 10 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک. دوسرا جو ایشو تھا کہ پاکستان کے پاس کیا فیوچر کوئی اکنامک پلان ہے یا نہیں, اس کا جواب چاہیے تھا دنیا کو پاکستان سے. اور تیسرا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی ریسٹ آف دی فائنینشیل ورلڈ, اس کے اوپر بھی امید یہ تھی کہ ان کے دورے کے دوران وہاں پہ کچھ جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے بات ہوگی. لیکن میں نے ایک خبر کی تھی اسی ہفتے جس میں آئی ایم ایف کو میں نے کوٹ کیا, اور یہ جو سب سے پاکستان کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ وہاں پہ ہو سکتی تھی وہ مینیجنگ ڈائریکٹر آف دی آئی ایم ایف کے ساتھ ہو سکتی تھی. پاکستان نے درخواست کی اور آئی ایم ایف نے مجھے یہ باقاعدہ بتایا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر سے تو نہیں لیکن ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے پاکستانی ڈیلیگیشن کی جو میٹنگ ہے وہ فکسڈ ہے. اب ایک تو پاکستان کو یہ میٹنگ نہیں ملی, اس کے ساتھ ہی کچھ اور اہم ملاقاتیں جن کی پاکستان نے درخواست کی تھی وہ نہیں.
جو ایم ڈی کی میٹنگ کے بعد جو سب سے اہم ملاقات پاکستان کو وہاں پہ چاہیے تھی، جس کی باقاعدہ درخواست کی گئی پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے جو واشنگٹن میں ہے، وہ تھی جو ٹریجری سیکرٹری یونائٹڈ اسٹیٹس کی جینٹ، ان کے ساتھ وہ بھی ملاقات نہیں ملی. پھر ڈپٹی جو سیکرٹری ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی، ان کے ساتھ ملاقات کی ریکویسٹ کی گئی، وہ بھی ملاقات نہیں ملی. پھر ایک ریکویسٹ پاکستان کی طرف سے یہ کی گئی کہ جو یو ایس اے آئی ڈی ہے، ان کا جو ڈیولپمنٹ ادارہ ہے جو ایڈ دیتا ہے، ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں خاتون، ان کے ساتھ ملاقات کی درخواست کی گئی. وہ ملاقات بھی پاکستان کو نہیں وہاں پہ ہوئی، بلکہ ان کی جگہ پہ ایک اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر جو صرف ساؤتھ ایشیا لیول کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی ملاقات وہاں پہ انڈیکیٹ کی گئی پاکستان کو. تو جو وہ تمام اہم ملاقاتیں ہونی تھی کامران، وہ نہیں ہوئی.